بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جمعہ کا دن آتا تو ضرور ہے مگر اس دن کی رحمتیں وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں، برکتوں اور رزق کے نزول کا خاص دن ہوتا ہے، وہی دن بعض گھروں پر عذاب جیسا بن جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی بدبو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے ان گھروں کے قریب جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عمل انسان کو اس مقام سے محروم کر دیتے ہیں جہاں اس کے لیے رزق کی راہیں کھولی جاتی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بخشش نازل کی جاتی ہے۔ یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ جمعے کے دن جب ساری دنیا پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر وہ رحمت ٹکتی ہی نہیں بلکہ ان سے دور ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ نے ان 5 گناہوں میں سے صرف ایک گناہ بھی کر لیا تو آپ بھی ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے گھروں پر فرشتے جمعے کے دن آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایسے گھروں میں رزق کی تقسیم نہیں ہوتی اور برکتیں ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ سوچئے، جب سب کو عطا ہو رہا ہو اور آپ محروم رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ جب سب کی جھولیاں بھر رہی ہو اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب آپ کا دروازہ بھی ان دروازوں میں شمار ہو جائے جنہیں فرشتے نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان 5 افراد کے بارے میں جن کے گھروں میں جمعے کے دن رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ جی ہاں، 5 ایسے لوگ، 5 ایسے گناہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت، فرشتوں کا نزول اور برکتیں سب کچھ روک دیا جاتا ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک میں بھی شامل نکل آئیں تو محرومی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کیونکہ آج کی باتیں صرف علم نہیں، زندگی بدل دینے والی حقیقتیں ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وہ 5 لوگ یا ان کے 5 گناہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جو اکثر ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے مگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اصل میں گناہ کیا ہے اور غربت کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم ظاہری کمی کو غربت اور چوری یا زنا جیسے گناہوں کو ہی اصل برائی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، ہوش اڑا دینے والی اور اندر تک ہلا دینے والی ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ اندھیرے میں کریں، گناہ وہ بھی ہے جو آپ کے لہجے کی زہر میں چھپا ہو، جو آپ کے رویے کی سختی میں نمایاں ہو، جو آپ کی خاموش نظروں میں نفرت کی چنگاری بن کر جھانکے۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے بچوں کا دل توڑیں، جب آپ ماں باپ کو نظر انداز کریں، جب آپ رشتوں کی عزت پاؤں تلے رون دیں۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ سچ بول کر تکبر کریں اور جھوٹ کو مسکرا کر سنیں۔ گناہ صرف وہ نہیں جو جسم سے ہوتا ہے، گناہ وہ بھی ہے جو دل کی نیت سے ہوتا ہے، اور وہ گناہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور دل کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب آئیے سمجھتے ہیں کہ غربت کیا ہے۔ صرف پیسوں کی کمی کا نام غربت نہیں بلکہ اصل غربت اس دل کی ہوتی ہے جو ہر حال میں ناشکرا ہو، جو نعمتوں میں بھی شکایتیں تلاش کرے، جو دوسروں کے سکھ میں اپنا دکھ تلاش کرے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سلام کرنے کا وقت نہیں رکھتے۔ موبائل فون کی اس دنیا میں ہمیں وہ لوگ غریب لگتے ہیں جن کے پاس مہنگے کپڑے نہیں، مگر اصل میں وہ لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں جن کے پاس دل کا سکون نہیں، جو رشتوں کو ٹوٹتے دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، جو حق کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں،
جو ہر وقت دوسروں کی خوشی سے جلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کچھ لوگ محلات میں رہتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کچے گھروں میں سوتے ہیں مگر سکون کے بستر پر بالکل ایسے ہیں جیسے خالی برتن چھوٹی سی چوٹ پر شور مچاتا ہے۔ ویسے ہی خالی دل کے لوگ ذرا سی تکلیف پر چیخ پڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے بھرے ہوں بڑے طوفانوں میں بھی خاموش رہتے ہیں۔ غربت صرف وہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کم ہو، غربت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس صبر، قناعت، شکر، محبت، خلوص اور درگزر نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، اور کچھ کے دل، کچھ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور کچھ کے ارادے، کچھ کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ کے ظرف۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کے اندر ہو، جو اس کی سوچ، اس کے بول، اس کے فیصلوں اور اس کے چہرے سے جھلک رہی ہو۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، گناہ انسان کو صرف کمزور نہیں بناتا، وہ اس کے نصیب کے، اس کے گھر کے، اس کے رزق اور اس کی نسل تک کو برباد کر سکتا ہے۔ اور غربت وہ نہیں جو چند دن کی ہو، اصل غربت وہ ہے جو انسان کے دل، سوچ، نیت اور نرمی سے نکل چکی ہو۔ یہی وہ غربت ہے جو دعاؤں کو روک دیتی ہے، جو فرشتوں کو اس در سے موڑ دیتی ہے، جو جمعے کے دن بھی رزق بانٹنے والے فرشتوں کو کسی در کے پاس نہ ٹھہرنے دیتی ہے۔ اب سوچئے، اگر گناہ آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہو اور آپ اسے خوش آمدید کہہ دیں، اگر غربت آپ کے اندر پنپ رہی ہو اور آپ اسے محسوس ہی نہ کر سکیں، تو پھر کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن رحمت بانٹنے والے فرشتے آپ کے دروازے پر آئیں گے؟ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگوں کی، یا ان کے اس پہلے گناہ کی جو انسان کے مقدر کو برباد کر دیتا ہے، جس کی نحوست صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت سے بات کرو۔ اب سوچئے، جس رب نے اف کہنے کو بھی منع فرما دیا، اس کی نظر میں والدین کا مقام کیا ہوگا؟ افسوس کہ آج کے معاشرے میں یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز ہو چکا ہے۔ آج کی اولاد ماں باپ کے مشورے کو جاہلانہ سمجھتی ہے، ان کے سچ کو فضول اور ان کی خاموشی کو کمزوری، حالانکہ وہی ہاتھ جو بچپن میں آپ کا چہرہ سہلاتے تھے وہی آج لرزتے ہیں، اور ہم ان ہاتھوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جس گھر میں ماں باپ کا دل ٹوٹے، ان کی دعا بد دعا میں بدل جائے، کیا وہاں فرشتے رک سکتے ہیں؟ کیا اس چھت پر جمعے کے دن رزق اتر سکتا ہے؟ ایک ٹوٹی چھت سے پانی رک جائے تو حیرت نہیں، مگر جب ٹوٹا ہوا دل آسمان کو دیکھ کر آنسو بھرے تو وہاں برکت کے بجائے آزمائش اترتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری محرومیوں کی وجہ ہماری دعاؤں کی کمزوری نہیں بلکہ ان چہروں کی آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو ہوتے ہیں جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو صرف پیسے دے دینا کافی ہے، مگر ان کی اصل دولت تو وقت، احترام اور توجہ ہے۔ یاد رکھو، جن گھروں میں ماں کی دعاؤں کا سایہ نہ ہو وہاں کی چھتیں سونے سے بنا لو، تب بھی فرشتے دروازے پر نہیں رکیں گے۔ وہ بیٹے جو ماں کے چہرے سے نظریں چھپاتے ہیں، وہ بیٹیاں جو باپ کی باتوں پر ناک چڑھاتی ہیں، وہ خود اپنے نصیب سے روشنی چھین رہے ہوتے ہیں۔ جو بیٹے ماں باپ کی خدمت میں شرماتے ہیں، وہ تقدیر میں اندھیرے لکھواتے ہیں، اور جو بیٹیاں ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیتی ہیں، ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جس چھت کے نیچے ماں باپ دکھی ہوں، اس چھت پر رزق بانٹنے والے فرشتے قدم نہیں رکھتے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس گھر میں صرف محرومی رک جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس دوسرے گناہ کی جو بظاہر معمولی سا لگتا ہے مگر اندر سے انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے رشتوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا اور نعتوں کو حقیر سمجھنا۔
آج کے معاشرے میں انسان جب خود کو مصروف کہہ کر رشتوں سے منہ موڑتا ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں کا ساتھ ختم کر دیتا ہے، جب انا کو دلوں پر غالب کر دیتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ رشتے ہی اس کے نصیب کی دعائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور انہیں اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس شاخ سے پھول توڑ دیے جائیں کیا وہ خوشبو دے سکتی ہے؟ جو درخت جڑوں سے کٹ جائے کیا وہ سایہ دے سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جو انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے وہ پھر چاہے جتنا بھی دنیاوی رتبہ پالے اس کی دعاؤں میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ آج کی دنیا میں بہنیں بہنوں سے خفا، بھائی بھائی سے لا تعلق، بیٹیاں ماں سے دور اور بیٹے باپ کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ بھائی جس نے بچپن میں آپ کے لیے کھلونے چھوڑے، آج اس کی چھوٹی سی غلطی پر آپ دل بند کر لیتے ہیں۔ وہ خالہ، وہ پھوپھی، وہ چچا جنہوں نے کبھی آپ کے ماتھے کو چوما، آج ان کا سلام بھی بوجھ لگتا ہے۔ یاد رکھیں رشتہ تو ایک نازک دھاگا ہے، اگر ایک طرف سے بھی کھینچ جائے تو ٹوٹ سکتا ہے، اور اگر اس ٹوٹنے کے بعد بھی ہم اسے جوڑنے کی کوشش نہ کریں تو یہی ٹوٹا ہوا دھاگا ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک لیتا ہے، اور جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو برکتیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص رشتے جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ وہ فائدہ ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے اور آخرت میں اس کا صلہ الگ ہے۔ افسوس ہم نے موبائل پر سیکنڈوں میں دور بیٹھے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیا مگر دل کے اندر بیٹھے رشتوں سے فاصلے بڑھا لیے۔ ہم نے فیس بک پر تو کمنٹس لکھے مگر ماموں کو فون کر کے دو لفظ نہ بولے۔ جو رشتے دل سے جڑتے ہیں وہی برکت کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہی آزمائشوں کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آج ہم نے کسی رشتے کو معاف نہ کیا، اگر آج ہم نے محبت سے ہاتھ نہ بڑھایا تو ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن رزق بانٹنے والے فرشتے ہمارے دروازے کو بھی خالی چھوڑ جائیں، کیونکہ جس دل میں رشتہ ٹوٹنے کا درد نہ ہو اس دل میں رحمت اترنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عورت کی سچی اور ہولناک کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا انجام صرف خوفناک نہیں بلکہ عقل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہ وہ عورت تھی جو خود کو عقل مند سمجھ رہی مگر اندر سے خالی برتن کی طرح تھی۔ اس کی زبان میٹھی تھی مگر دل زہر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی تھی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے رشتوں کے جنازے دفن تھے، اور جب سب رشتے ختم ہو گئے تب وہ ایک دن ایک سنسان جنگل کے کنارے ایک بوسیدے درخت کے نیچے بیٹھے ایک فقیر صفت بزرگ کے پاس پہنچی۔ اس نے غرور سے کہا، بابا جی میں نے اپنے سب رشتے ختم کر دیے ہیں کیونکہ رشتے صرف درد دیتے ہیں۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد نہایت سادہ مگر لرزہ دینے والے الفاظ میں کہا، بیٹی کبھی سنا ہے کہ جس زمین سے پانی کا رشتہ ختم ہو جائے وہ زمین زرخیز رہتی ہے؟ جس چراغ کا تیل چھن جائے وہ روشنی دے سکتا ہے؟ یا جس پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں وہ آسمان پر اڑ سکتا ہے؟ وہ عورت خاموش رہی مگر آنکھوں میں پہلی بار سوال اترنے لگے۔ بزرگ نے کہا، رشتے تکلیف دیتے ہیں مگر وہی تکلیف جب دعا بن جاتی ہے تو رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تم نے رشتے توڑ کر خود کو آزاد سمجھا مگر دراصل تم نے اپنے رزق کے دروازے بند کیے، اپنی دعاؤں کو بے وزن کیا اور اپنی قسمت سے رحمت کی چادر چھین لی۔ پھر اس بزرگ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا، یہ مٹی خوش ہے کیونکہ اس کا پانی سے ناتا ہے، تعلق ہے، اور جو مٹی پانی سے ناتا توڑ لے وہ قبر بن جاتی ہے۔ اور بیٹی تمہارے رشتوں کی مٹی بھی آج قبر بن چکی ہے، اب تم جتنی چاہو اس میں بیج ڈال لو فصل نہیں اگے گی۔ وہ عورت کانپ گئی، آنکھیں جھک گئی، زبان سیل پڑ گئی اور پہلی بار دل سے آواز نکلی، کیا واقعی بزرگ نے صرف اتنا کہا؟ اب جا اور جن رشتوں کو تم نے زخم دیے ہیں اگر وہ دعاؤں کے دروازے بند نہ کر چکے ہوں تو شاید تمہاری قسمت کا دروازہ دوبارہ کھل جائے۔
میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں جو عورت رشتوں کو اپنی انا کے آگے جھکا دیتی ہے وہ رزق کی روشنی سے اندھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس دل میں رشتہ جھکنے سے انکار کرے اس دل پر فرشتے بھی جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس تیسرے گناہ کی جو خاموشی سے انسان کے اندر زہر گھول دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو چار جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو اندھیروں میں گم کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اس سے گھن کھاتے ہو۔ یہ محض تمثیل نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے وہ در حقیقت مردہ لاش کو چبانے کے برابر ہے۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر آپ کو کسی دن پتہ چلے کہ آپ نے کسی عورت کے کردار، کسی لڑکی کے لباس یا کسی مرد کی کمزوری کا ذکر جس انداز سے اپنی محفل میں کیا تھا وہی الفاظ قیامت کے دن آپ کی زبان سے لپٹے ہوں گے، تو کیا آپ زندہ دفن ہونے کو تیار ہیں؟ آج کے معاشرے میں تو ہر دوسرا لفظ کسی کی برائی ہوتا ہے اور ہر چھوٹی محفل کسی کی غیبت سے بھری جاتی ہے۔ موبائل پر چیٹنگ ہو یا ویڈیو کال، خواتین کی گپ شپ ہو یا مردوں کی بیٹھک، سب کی زبان پر کوئی نہ کوئی عیب چمک رہا ہوتا ہے، اور یہ عمل اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو اس سے گھن نہیں آتی بلکہ مزہ آتا ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی عزت لوگوں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھ کے اشارے، مسکراہٹ کی کاٹ اور چپ رہ کر بھی اندر ہی اندر دوسروں کے خلاف زہر اگلنا، یہ سب غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا سانپ ہے جو آپ کے دل کو دوسروں کے لیے زہر سے بھر دیتا ہے، اور جب دل زہر آلود ہو جائے تو وہاں رحمت نہیں اترتی، ایسے دل میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے، ایسے چہرے پر نور نہیں ٹکتا۔ آج ہماری خواتین رشتوں کو جوڑنے کے بجائے ان پر باتیں بنانے میں لگ چکی ہیں، دلوں کو صاف کرنے کے بجائے دلوں میں نفرت پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں۔ کسی کی بیٹی کی ناک اونچی ہو تو کہہ دیتی ہیں یہ تو غرور ہے، کسی کی بہو خاموش ہو تو کہتی ہے یہ منہ چوڑ ہے، کسی کا شوہر خیال کرے تو کہتی ہے یہ بیوی کے قبضے میں ہے، اور کسی کا باپ بیٹی سے محبت کرے تو کہتی ہے یہ تو بیٹی کے پیچھے پاگل ہے۔ ہر منظر کو اپنے گندے شیشے سے دیکھ کر دوسروں کی عزت پر طنز کرنا گویا آج کے دور کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے، مگر افسوس یہ سب کرنے کے بعد ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہمارے گھروں میں رزق بانٹنے والے فرشتے آئیں، ہماری دعائیں قبول ہو اور ہمارے نصیب کھلیں۔ ارے جس زبان سے روز کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہو وہ زبان کیا دعا کے قابل رہ جاتی ہے؟ جو آنکھ ہر ایک کے عیبوں پر نظر رکھے کیا اس آنکھ سے برکت برس سکتی ہے؟ جو دل ہر وقت دوسروں سے حسد کرے اس دل میں رحمت کیسے اترے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو صرف سنتی ہوں، بولتی نہیں، مگر سننے والے کی خاموشی بھی آسمان پر لکھی جاتی ہے، کیونکہ گناہ کی محفل میں بیٹھنے والا بھی ویسا ہی گنہگار ہے جیسا بولنے والا۔ اب آئیے فائدہ سنیے۔ اگر آپ غیبت سے بچ جائیں، دل کو صاف رکھیں، دوسروں کی پردہ پوشی کریں، بدگمانی سے پرہیز کریں تو اللہ نہ صرف آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا بلکہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ بعض اوقات دعائیں رک جاتی ہیں، عبادتیں بے نور ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر بے سکونی پھیل جاتی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے الفاظ نے کسی کے دل کو زخمی کیا ہوتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو زبان دوسروں کی برائیوں سے آلودہ ہو وہ زبان عبادت کے لیے پاک نہیں رہتی، اور جو دل دوسروں کے لیے بغض سے بھر جائے وہاں فرشتے نہیں اترتے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ کا دروازہ بھی
ان گھروں میں شامل ہو جہاں رزق بانٹنے والے فرشتے ٹکیں، تو زبان کی تلوار کو نیام میں رکھیں، دل کے دروازوں کو صاف کریں اور دوسرے کی عزت کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو عزت بانٹتا ہے اللہ اسے رزق کی ایسی دولت دیتا ہے جو نہ گنتی میں آتی ہے نہ کمی میں جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس چوتھے گناہ کی جو انسان کے ظاہر کو تو سجا دیتا ہے مگر باطن کو ایسا گندا کر دیتا ہے کہ پھر دل دعاؤں سے، چہرہ نور سے اور گھر رزق سے خالی ہونے لگتا ہے، اور وہ گناہ ہے نفاق، دو رخ پن اور دکھاوے کی نیکی۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن بندہ رب کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس دن فرشتے خاص طور پر نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ گھروں کو چنیں جہاں نور اترے، سکون برسے اور رزق کی چابیاں تقسیم ہو، مگر افسوس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں پر یہ فرشتے محض گزر جاتے ہیں، نہ وہاں رکتے ہیں نہ کچھ چھوڑتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان گھروں میں وہ چہرے بسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں دو چہرے بنائے ہوتے ہیں، جو مسجد میں عاجزی سے جھکتے ہیں مگر بازار میں تکبر سے چلتے ہیں، جو محفلوں میں دین کے دعوے کرتے ہیں مگر خلوت میں گناہوں کی دھول میں لتھڑے ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پردے کا درس دیتے ہیں مگر دوسروں کی بیٹیوں کو گھورنے سے نہیں شرماتے، جو اپنی بیوی سے انصاف کا خطبہ پڑھتے ہیں مگر بہنوں کا حق دباتے ہیں، اور جو دوسروں کو سچائی کی تلقین کرتے ہیں مگر خود منافقت کی چادر اوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، بے شک منافق دو رخ رکھتے ہیں اور اللہ ان کے لیے دوزخ کے سب سے نچلے درجے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن کے لیے آخرت میں سب سے سخت مقام ہے، کیا جمعے کے دن ان گھروں میں رحمت آ سکتی ہے؟ کیا وہ چہرے رزق کے لائق سمجھے جائیں گے؟ میرے نبی نے تو فرمایا، تم میں بدتر وہ دو چہرے رکھتا ہو، ایک چہرہ لوگوں کے سامنے اور ایک پیٹھ پیچھے، اور افسوس آج یہی چہرے عزتوں کے لباس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آج کل معاشرے میں نیکی بھی فیشن بن چکی ہے، لوگ نیک نہیں بنتے، بس نیک دکھتے ہیں۔ قرآن سجا کر رکھنا عبادت سمجھا جاتا ہے، پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ مسجد جانا فیس بک پوسٹ کا حصہ ہے، نہ کہ دل کی طلب۔ صدقہ بھی کیمرے کے سامنے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، مگر یاد رکھو دکھاوے کی عبادت نہ جمعے کا دروازہ کھولتی ہے نہ رزق کا دریا بہاتی ہے، کیونکہ اللہ اس نیت کو دیکھتا ہے جو دل کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور فرشتے اس گھر کو چنتے ہیں جہاں اخلاص بچھا ہوتا ہے اور نیتوں میں سچائی کا چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ظاہری نیکی کے تصور میں جیتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے خشک درخت جو ہرا نظر آتا ہے مگر ایک بار چھونے پر جھڑ جاتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو لوگ نیکی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ رب کو نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ریاکاری کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے گھر سے فرشتوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن رزق بانٹنے والے فرشتے صرف ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں دل میں سچائی، عمل میں اخلاص اور نیت میں وفا ہو۔ یاد رکھیں، منافقت سے کمائی گئی عزت وقتی طور پر ہو سکتا ہے مگر اس کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ نہ دعا اثر رکھتی ہے، نہ عبادت نور بخشتی ہے، نہ چہرہ سکون لاتا ہے، نہ گھر میں برکت آتی ہے، اور یہی وہ خوفناک حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور پھر جمعے کا دن بھی اس پر کرم نہیں کرتا بلکہ گزرتا ضرور ہے مگر خالی گزر جاتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پانچویں گناہ کی جو نہ صرف انسان کے نصیب پر تالا لگا دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو ایک ایسی گمنام محرومی میں دھکیل دیتا ہے جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کرتا۔ یہ گناہ ہے ناشکرا پن، ہر حال میں شکایت اور نعمتوں کی بے قدری۔ یہ وہ گناہ ہے جو بظاہر ایک سوچ، ایک رویہ یا ایک جملہ لگتا ہے مگر در حقیقت وہ اندھیری راہ ہے جو بندے کو رب کی رحمت سے دور اور لعنت کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کا انسان ہر نعمت کے بعد اگلی نعمت کا سوال بن چکا ہے، اور ہر دعا کی قبولیت کے بعد بھی زبان پر بس یہ نہیں ملا جیسے الفاظ رکھتا ہے۔ وہ عورت جو سہانا شوہر پاتی ہے کہتی ہے پیسے کم ہیں، جس کے بچے صحت مند ہیں وہ
شکایت کرتی ہے پڑھائی میں کمزور ہیں، جس کے پاس گھر ہے وہ کہتی ہے چھوٹا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتی ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ وہ بدنصیب لمحہ ہوتا ہے جب زبان تو شکایت کر رہی ہوتی ہے مگر دروازے پر سے رحمتیں واپس پلٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں، مگر جو دل کی سچائی اور زبان کی نرمی کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ آج ہم لوگوں کی محبت، خدمت اور تعاون کو بھی اپنا حق سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، اور جب وہ رخ موڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا مطلبی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مطلبی ہم خود ہوتے ہیں جو نعمتوں سے بھاگ کر امتحانوں کا رونا روتے ہیں۔ دیکھیے میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک چراغ جو مسلسل جل رہا ہو اسے دیکھ کر کوئی شکر ادا نہ کرے تو وہ بھی ایک دن بجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی شکر سے محروم دل آہستہ آہستہ ویران ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں کی ترقی، دوسروں کے لباس، دوسروں کے شہروں اور دوسروں کی گاڑیوں کا حساب رکھتے ہیں، مگر خود کی دعاؤں، خود کی حفاظت اور خود کی آسانیوں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک عورت جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ناشکری اس کی آنکھوں کا جل بن جاتی ہے، اس کا گھر دن بدن تنگ ہو جاتا ہے، اس کے شوہر کی کمائی بے برکت ہو جاتی ہے، اس کے بچے آوارہ ہونے لگتے ہیں، اس کے رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے، اور وہ خود حیران رہتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی زبان پر روز میں تو بہت عبادت کرتی ہوں جیسے الفاظ ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو دن رات شکایت کرتے ہیں وہی اس کی تقدیر پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعے کے دن جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں رزق، سکون اور رحمت لے کر، تو وہ ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ناشکری رہتی ہے، جہاں بندہ رب کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے، جہاں زبان پر ہر وقت بس یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں محروم جیسے جملے ہوتے ہیں۔ یاد رکھے شکر وہ چابی ہے جو بند قسمت کو بھی کھول دیتی ہے، اور ناشکرہ وہ زہر ہے جو کھلے نصیب کو بھی قفل لگا دیتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ کا دروازہ بھی ان گھروں میں شامل ہو جہاں فرشتے برکت لے کر اتریں، تو سب سے پہلے اپنی زبان کو شکایت سے پاک کریں، اپنی سوچ کو قناعت سے بھریں، اور اپنی نگاہ کو اپنی نعمتوں پر مرکوز کر لیں، کیونکہ جو اپنے حال میں شکر گزار نہیں وہ کسی بھی نئے حال کے لائق نہیں، اور جو اپنے حال پر اللہ سے راضی نہیں اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 5 گناہ آپ کے گھروں کو تاریکی میں نہ دھکیل دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، رشتوں کو مضبوط کرنے کی، زبان کو پاک رکھنے کی، دل میں اخلاص بھرنے کی، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک ہو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کی زندگی میں روشنی آئے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔